बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ایام فاطمیہ کے پردرد موقع پر ہدیہ تعزیت پیش کرتی ہوں اپنے وقت کے امام اجل اللہ تعالی شریف کی خدمت میں اور ائمہ طاہرین کی خدمت میں۔ ابتدا اس رب جلی کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے اور جس نے اہل بیت علیہم السلام کو خلق کیا اور اپنی بارگاہ میں قرآن اور اہل بیت کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ شہزادی کونین دختر رسول خدا سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ارشادات کی روشنی میں جب ہم اپنے لیے راہ عمل متعین کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے، تو بی بی کے ارشادات میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ خداوند عالم نے، بی بی نے فرمایا، خداوند عالم نے ایمان کو تمہارے لیے شرک سے پاکیزگی قرار دیا ہے۔ پھر کہا خداوند عالم نے نماز کو تمہارے لیے تکبر سے دوری قرار دیا ہے۔ دیکھیے روزمرہ کے احکامات کس انداز سے جہاں جناب رسالت مآب نے عمل پیرا ہو کے عملی نمونہ بن کے بتایا، وہاں دختر رسول خدا اس حوالے سے عورتوں کے خواتین کے حوالے سے نمونہ عمل بنی، اور کس انداز سے بی بی نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے نماز کو تمہارے لیے تکبر سے دوری قرار دیا۔ اور اس کی بزرگی، اس کی بڑائی کا بیان کرتے ہوئے جب انسان اپنے رب جلی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو کہتے ہیں نہیں میں نہیں، میری ہستی نہیں، میں کچھ بھی نہیں پالنے والے، میں تو زمین پہ پڑا ہوں، خاک پہ میں نے سر رکھا ہے اور اب اس سے نیچا ہو نہیں سکتا۔ اور پھر شہزادی دو عالم کی نمازوں کا عالم جب محراب عبادت میں بی بی جایا کرتی تھیں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کس عالم سے گریہ و زاری کے ساتھ اور کس عالم سے گڑ گڑاتے ہوئے کہ بی بی کے آنسو جو جمع کیے گئے، اور حسب وصیت بی بی نے کہا تھا کہ ان آنسوؤں کو جو یاد الہی میں میری آنکھوں سے بہے ہیں میرے ساتھ ہی دفنا دیا جائے۔ بی بی نے کہا خداوند عالم نے تمہاری روح کی پاکیزگی اور رزق کی زیادتی کے لیے زکوٰۃ قرار دی، لہٰذا جو چاہتا ہے کہ رزق کشادہ ہو، رزق حلال ملے، رزق میں فراوانی ہو، تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ پھر کہا خداوند عالم نے تمہارے لیے اخلاص کی استواری اور برقراری کے لیے روزہ قرار دیا، اور پورے سال میں 1 مہینے کا روزہ۔ اور کس شان سے روزہ کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں رب جلی کا ذکر کرتے ہوئے اور قرآن پڑھتے ہوئے اور ذکر و عبادت کرتے ہوئے دن بسر کرنا اور راتوں کو عبادت کرنا۔ شہزادی دو عالم فرما رہی ہیں کہ اخلاص کی استواری کے لیے روزہ قرار دیا پروردگار عالم نے۔ اور پھر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ اہل بیت علیہم السلام تو پورا سال، یعنی صرف ماہ رمضان، ماہ سیام نہیں بلکہ تمام دنوں میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے، دن کو روزے سے ہوتے تھے اور رات کو محراب عبادت میں ہوا کرتے تھے۔ لاکھوں درود السلام ان ذوات مقدسہ پر کہ جنہوں نے پروردگار علم کی بارگاہ میں روزے رکھے، اور جب روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو ان کے دروازے پر سائل نے آ کے صدا دی۔ شہزادی کونین نے، سیدہ دو عالم نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنائیں، جو پیس کے، چکی چلا کے، اور وہ نظر جو پوری کی تھی کہ بچے دونوں شہزادے بیمار ہوئے تھے، اور شہزادی دو عالم نے اور جناب مولا کونین نے اس نظر کو پورا کرنے کے لیے روزے منت مانی تھی، 3 دن کے روزے۔ اور پھر 3 دن جب روزے رکھے گئے تو حسنین علیہم السلام دونوں بچے بھی شامل ہوئے، اور گھر کی کنیز خاص جناب فضہ خاتون بھی اس نظر میں شامل ہوئیں۔ اور بی بی کونین نے پہلا دن جب روزے کا افطار کا وقت آیا تو روٹی، نمک اور پانی رکھا گیا، اور سائل نے صدا دی کہ مدینے کے مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں، کوئی ہے جو کھانا کھلائے۔ در اہل بیت پہ صدا دی تھی چونکہ مولا علی نے اپنے آگے کی روٹی، شہزادی کونین نے اپنی روٹی، حسنین علیہ السلام نے اپنی روٹی، اور کنیز خاص جناب فضہ نے بھی اپنی روٹی سائل کو دے دی جو اہل بیت کے در پہ آیا تھا، اور خود نمک اور پانی سے روزہ افطار کیا۔ اور پھر روایت ہمیں بتاتی ہے کہ دوسرا دن جب آیا تو کہا کہ مدینے کے یتیموں میں سے ایک یتیم ہوں، اور پھر اسی انداز سے حسب سابق مولا کونین نے، شہزادی دو عالم نے اور حسنین علیہ السلام نے اور جناب فضہ نے اپنی اپنی روٹی مدینے کے یتیم کو جو سائل بن کے ان کے در پہ آیا تھا۔ اور پھر تیسرا دن جب روزے کا آیا ہے، اور ذرا تصور کیجئے کہ جو شہزادے ابھی بستر علالت سے اٹھے، ان کے ذوف بدن کا کیا حال ہوگا۔ اس نظر میں ماں باپ کے ساتھ شوق عبادت میں شامل ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو ہر لمحہ آن رب جلی کی رضا حاصل کرنے کی صحیح کوشش کرتا ہے۔ اور پھر جب تیسرے دن روزہ افطار کرتے ہیں تو کہا کہ مدینے کے اسیروں میں سے ایک اسیر ہوں، اور پھر ان اہل بیت علیہم السلام نے اپنے اپنے آگے کی روٹی دی اور خود
حسب سابق نمک اور پانی سے روزہ افطار کیا اور شکر پروردگار کیا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب خانے جنت ان ہستیوں کے لیے، ان ذوات مقدسہ کے لیے جانب پروردگار نازل ہوا، اور پروردگار عالم کو کہنا پڑا وما کانا سعین مشکورہ کہ اہل بیت رسول آپ کی یہ صحیح کوشش قابل شکر گزار ہے، یہ تو تھوڑی سی جزا ہے آپ کے عمل کی کہ جو آپ نے اپنے خالق و مالک کی رضا کے لیے انجام دی۔ تو یہ شوق عبادت ہے اور اس انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب اس ذکر کو کرتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار اسی اخلاص کے ساتھ ہم تیرا ذکر کریں اور اسی خلوص نیت کے ساتھ ہم تیری عبادت کریں تاکہ رضا کی منزلوں کو پالیں۔ پھر شہزادی دو عالم نے حج بیت اللہ کے متعلق جو ارشاد فرمایا ہے، خداوند عالم نے دین کو مضبوط کرنے کے لیے حج قرار دیا، اور خداوند عالم نے صبر و استقامت کو جزا حاصل کرنے کے لیے قرار دیا کہ جتنا انسان صبر کرتا ہے اتنا ہی اس کی جزا بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ترازو کے 2 پلڑوں کی مانند ہے انسان کا عمل، کہ ایک پلڑے میں اس کا عمل ہے، دوسرے میں اس کی جزا ہے۔ اور پھر معصوم کہتے ہیں کہ جتنا عمل بڑھتا جائے گا، جتنی سختیاں، دشواریاں، امتحان کٹھن ہوتا جائے گا، اتنی ہی اس کی جزا بڑھتی چلی جائے گی۔ بس شہزادی دو عالم کہہ رہی ہیں کہ صبر اور استقامت کو جزا حاصل کرنا یعنی اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جناب سیدہ کونین شہزادی دو عالم، ہم آپ کے جب کردار پر نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ کی ہستی کے متعلق عورت اور پردے کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، شرم و حیا کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ تو شرم و حیا کے لیے جہاں پر ذکر ہوا تو کہنے والے نے کہا فہم و سپر و عز و شرافت ہے فاطمہ، شرح کتاب عصمت و عفت ہے فاطمہ، مفتاح باب گلشن جنت ہے فاطمہ، نور خدا و آیے رحمت ہے فاطمہ۔ لاکھوں درود و سلام ان ہستیوں پر، اس ذوات مقدسہ پر کہ وہ بی بی شہزادی کونین جو 70 پیوندار چادر پہنے اور آیے تطہیر جن ذوات مقدسہ کی شان میں نازل ہو جائے۔ اور پھر بڑی عظمت ہے اور بڑا مرتبہ ہے کہ شہزادی دو عالم کے شرم و حیا کے حوالے سے، پردہ داری کے حوالے سے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو جناب سیدہ کے نزدیک پردہ داری عورت کا دوسرا نام قرار پایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی بہترین صفت کیا ہے؟ کسی سے اس سوال کا جواب نہ بن پڑا تو کہ حضرت علی جب اپنے گھر تشریف لائے تو شہزادی کونین خیر النساء طیبہ طاہرہ سیدہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا عورت کی بہترین صفت کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ تو جناب رسالت مآب سے جب جناب مولا کونین نے بیان فرمایا تو حضور نے فرمایا فاطمہ میرا پارے جگر ہے اور اس کی رائے میری رائے ہے۔ ترجمان وحی نے حیا کو نصف ایمان قرار دیا، اور جناب سیدہ کونین نے بھی عورت کو اس حیا کے پردے میں رہنے کی تاکید کی، کیونکہ باحیا انسان ہر قسم کی برائی سے اجتناب کرتا ہے۔ اور یہاں ایک واقعہ ایسی زمن میں بیان کرتی چلوں کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن مکتوم صحابی رسول خدا سرور کائنات کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پر تشریف لائے۔ فاطمہ الزہرا کے پاس چادر چھوٹی تھی، جب سر ڈھانپتی تھی تو پاؤں کھل جاتے اور جب پاؤں ڈھانپتی تو سر سے سرک جاتی۔ حضور اکرم نے فرمایا بیٹی تم اتنی کاوش کیوں کر رہی ہو؟ عبداللہ تو نابینا ہے۔ اب آپ جواب سنیے جناب شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ کیا فرماتی ہیں۔ آپ نے جواب دیا بابا وہ نابینا ہے مگر میں تو نابینا نہیں ہوں۔ یعنی پردے کا اتنا خیال ہے کہ کس انداز شرم و حیا کے ساتھ بی بی اس عزم و شرافت کو اپنے کردار کے ذریعے سے بلند کر رہی ہیں، اور کیا جملہ ہے کہ بی بی فرما رہی ہیں کہ اگر وہ نابینا ہے تو بابا میں تو نابینا نہیں ہوں۔ ہم اسی اسوہ حسنہ کو لے کر، اسی دولت اسلام کو حاصل کرنے کے لیے اس کاروان میں شامل ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اب شہزادی کونین کا مقام مرتبہ جو اتنا بلند ہے، جو
شوہر کی شریک کار ہے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ماں کا ذکر آتا ہے کہ کس انداز سے یہ سہ حرفی ماں کا لفظ جو ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے، وہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے کس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کر کے پورا کیا ہے۔ اور مجھے تو یہ کہہ لینے دیجئے کہ شہزادی دو عالم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نہ صرف اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی ماں تھیں، بلکہ انہیں تو خود ہی ان کے پدر گرامی نے کہا کہ فاطمہ تم تو ام ابیہا ہو۔ اور وہ واقعہ یقیناً آپ واقف ہوں گے کہ جب آپ پریشان گھر کے اندر تشریف لائے اور زخمی حالت میں تشریف لائے تو اپنے بابا کے جسم مبارک سے تمام تر گرد کو صاف کیا اور پھر آپ کے زخموں کو دھویا، صاف کیا، اور کس انداز سے دل آزاری کی ہے کہ جناب رسول خدا کو جو شفقت اور محبت بیوی نے اپنے پدر گرامی پر لٹائی ہے، تو بے اختیار رسول خدا کی زبان پہ آیا کہ فاطمہ تم تو ام ابیہا ہو۔ کیا کہنا ہے اس بی بی کے کردار کی عظمت کا کہ جس کا باپ خود اسے باپ کی ماں قرار دے۔ اور ہمارا لاکھوں درود السلام ہو شہزادی دو عالم پر کہ جو مادر حسنین ہیں، جو مادر زینب ام کلثوم ہیں، اور جن کی تربیت کے جوہر ہمیں بعد وفات سیدہ نظر آتے ہیں کہ جب حسن مشتبہ کہ جنہوں نے حق کی خاطر صلح کر کے کس انداز سے صلح نامے پہ دستخط کیے اور زہر جفا کو منہ سے لگا لیا کہ جن کے جگر کے ٹکڑے ان کے لبوں سے باہر آئے۔ پھر ہمارا لاکھوں درود السلام و سیدہ کی گود کے پالے پر کہ جن کے جوہر عرض مقدس کرب و بلا پر دکھائی دیے ہیں کہ کہا کہ میری زندگی کی سانس کا آخری لمحہ بھی پروردگار تیری رضا کے لیے ہے۔ اور پھر مولا نے یہی تو کہا تھا میں نہیں، میرا گھر بار نہیں، میری آل و اولاد نہیں، بس صرف باقی رہے تو نام پروردگار رہے، بس صرف باقی رہے تو دین خدا باقی رہے۔ یہ کس کی تربیت کا اثر تھا؟ یہ اس ماں کی گود کی تربیت کا اثر تھا کہ جو چکی پیستی جاتی تھیں اور اپنے بچوں کو سلاتی جاتی تھیں، اور جن کے بچوں کے جھولا جھلانے کے لیے جنت سے ملائکہ آیا کرتے تھے۔ میرا لاکھوں درود السلام ہو اس ماں پر کہ جس کی تربیت کا وہ اثر ہے کہ کباد کرب و بلا رسن بستہ سر برہنا کوفہ و بازار کے بازاروں اور درباروں میں نبی و بطول کی بیٹیاں اس شان سے آئی ہیں کہ خطبات جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زبان پر ہیں، اور دیکھنے والے سننے والے حیران ہیں اور بار بار سوال کر رہے ہیں کہ کیا آج علی آ گئے کوفہ میں؟ تو یہ اس ماں کی تربیت کا اثر ہمیں نظر آتا ہے بازار کوفہ و شام میں، اور اس بی بی کی تربیت کا اثر دکھائی دیتا ہے کہ جس نے اپنے سایہ عافیت میں اس شان سے تربیت کی ہے کہ کہیں پر بھی کسی مقام پر بھی اگر کسی کو ماں کے حوالے سے کوئی مثال دینا ہو تو بجز شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہ ہمیں کوئی دوسری مثال دکھائی نہیں دیتی۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ دونوں شہزادے جو بچپنے کی منزل میں تھے، اور دونوں شہزادے ماں کی تربیت کا اثر ہے کہ کبھی اپنے لہجے سے اپنی گفتگو سے کوئی فخر و مباحات نہیں، کوئی اپنے عمل پہ فخر نہ کرنا۔ اور وہ واقعہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ جب ایک عمر رسیدہ مسجد میں تشریف لائے، وقت نماز تھا اور سب وضو میں مصروف ہوئے، تو دونوں شہزادوں حسنین علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کس انداز سے وضو کر رہے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا ہے ان بچوں نے کہ جناب والا آپ کا وضو درست نہیں ہے، بلکہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ دیکھو بھائی وضو اس طرح سے کرنا، میں وضو کرتا ہوں تم دیکھتے جاؤ، اب تم اپنے وضو کو اس طرح سے صحیح کر لو۔ کیا کہنا ہے اس تربیت کا؟ ہے کوئی آج کے دور میں ایسی اولاد، ہے کوئی ایسا بچہ؟ ہم تو بلا جھجک ٹوک دیتے، ہم تو بلا جھجک کسی کو برسر عام، اور کہا یہ جاتا ہے کہ کبھی بھی بچوں کو خاص طور سے کہ لوگوں کے درمیان میں ان کی کسی بھی غلطی پر ٹوکنا نہیں، بلکہ بڑی آہستگی سے جب تنہائی میں ہو تو انہیں سمجھانا پیار اور محبت کے ساتھ۔ اور وہ شفقت، وہ پیار، وہ محبت جو سیدہ طیبہ طاہرہ کی گود میں تھی، وہ کائنات کی کسی دوسری ماں کی گود میں نہیں ہے۔ اور جب ہم ایام فاطمیہ میں شہزادی دو عالم کی اس شفقت و محبت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اپنے رب جلی کی بارگاہ میں دست دعا دست سوال بلند کرتے ہیں کہ پارلا ہم سب کو توفیق عطا فرما، کائنات کی ہر عورت کو یہ توفیق عطا فرما کہ شہزادی دو عالم کے
اس کردار کی روشنی میں وہ ہر ماں اپنے اولاد کی اس سلیقے سے پرورش کرے کہ آگے چل کر اسلام کے لیے ایک بہترین فرد ثابت ہو سکے، تاکہ معاشرہ بنے اور معاشرہ بلند ہو اور انسانیت کا شرف بلند ہو کہ جہاں ہم اپنے رب جلی کی بارگاہ میں اس کی رضا کو پا جائیں۔ میرا لاکھوں درود و سلام و شہزادی کونین پر، محمد اور آل محمد اہل بیت علیہم السلام پر، اور دختر رسول خدا مادر حسنین سیدۃ النساء العالمین پر۔ بی بی ہمارا سلام قبول فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کم ہے جی، کتنا کم ہے؟ یہ 16 منٹ کا نہیں ہے؟ نہیں 15 منٹ، یہ 15 مسئلہ نہیں ہے، 15 منٹ کا؟ ہاں اس کے اندر کچھ مسائل پہ لے سکتے ہیں؟ ہاں لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں۔ آپ ایسے کر دیں گے اس کو؟ ہاں میں وہ کر دیتی ہوں، بالکل بالکل۔ اب یہ جو ہے وصیتیں جو ہے لاسٹ والے پروگرام لاسٹ میں ہیں، لاسٹ میں ہیں، لیکن میں کر لیتی ہوں، میں لے آتی ہوں۔ میں اس طرح سے لے آؤں گی کہ جہاں پر ہم نے یہ ذکر کیا تھا نا کہ بی بی بقیع میں چلی جاتی تھیں اور گریا کرتی تھیں، تو ہم پورے تمام مصائب نہیں، کیونکہ میں فدق کا ذکر کرنا چاہوں گی، تو وہ اگلے والے بھی کریں گے۔ ہاں تو میں یہاں پہ ایک دنیا نے مان لیا ہے حسین کو، حق یہ ہے کہ اسی دین کو پالا ہے فاطمہ نے، بچوں کا ذکر گھر کی بقا نوکروں کی بات، قرآن تیرے گھر کا حوالہ ہے فاطمہ، فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے جب چاہا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تعریف میں کوئی جملہ کہوں، مگر میری تاب سخن عاجز اور درماندہ ہے۔ میں نے چاہا کہوں فاطمہ دختر ختیجۃ الکبریٰ ہیں، میں نے دیکھا کہ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مکمل تعریف نہیں، چاہا کہ کہوں فاطمہ دختر رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر میں نے دیکھا کہ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تعریف نہیں ہے۔ سوچا کہوں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ علی مرتضیٰ کی ہم سفر ہیں، تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مکمل تصویر نہیں۔ سوچا کہوں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حسنین کی مادر گرامی ہیں، تو دیکھا یہ فاطمہ زہرا کی یہ بھی مکمل تصویر نہیں۔ سوچا کہوں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مادر زینب و ام کلثوم ہے، مگر نہیں، یہ بھی جناب فاطمہ کی تصویر کو مکمل نہیں کر رہی۔ ہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یہ سب کچھ ہیں، مگر یہی سب کچھ فاطمہ نہیں ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں فاطمہ فاطمہ ہیں، ہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بارہا بیشتر مقامات پر توسل کرنے کا ذکر آیا ہے، اور جب ہم اپنی نماز کا اختتام کرتے ہیں تو فوراً ہی تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے کہ اگر آپ کو حاجت براری تو فوراً نماز کے بعد، پنجگانہ نماز کے بعد بڑی کثرت سے تاکید ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح پڑھی جائے اور توسل قائم کیا جائے، اور اسی طرح سے درود کی تسبیح بھی بی بی کے لیے کہ توسل قائم کرنا ہو تو بی بی سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کر دیجئے درود کی تسبیح، اور پھر اس کے بعد آپ اپنی حاجت اپنا سوال پیش کیجیے۔ یہاں میں ایک استغاثہ جناب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کر رہی ہوں کہ جب ہم بی بی کو پکارتے ہیں اپنی مشکلوں میں، اپنی پریشانی میں، خدا بند دو عالم کسی کو کسی غم میں، کسی فکر میں، کسی امتحان میں، کسی پریشانی میں مبتلا نہ کرے، لیکن جب کبھی کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے، ظاہر انسانی فطرت ہے، پریشان ہوتا ہے اور انہی ہستیوں کی جانب رخ کرتا ہے، تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جناب فاطمہ سے جب ہم توسل قائم کرتے ہیں تو ایک کتاب ہے جسے آقا احمد زنجانی نے تحریر کیا ہے، اور اس کتاب میں آپ نے ایک واقعہ تحریر کیا ہے، ڈاکٹر حسین علوی کا مشہور واقعہ ہے یہ، اور یہ کوئی گزشتہ پرانے بہت قدیم زمانے کا نہیں ہے، آج ہی کے دور کا۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے اس کتاب میں ڈاکٹر حسین علوی کا مشہور واقعہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے استغاثہ کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور پھر یہاں انہوں نے یہ کہا کہ کچھ عرصہ پہلے یہ واقعہ اس وقت
کہ جب یہ آج کے دور کی بیماریاں نہیں تھیں، جیسے ڈینگی ہو گیا، جیسے کووڈ ہو گیا، جیسے اور دوسری بیماریاں ہیں، اور اس دور میں اس وقت میں یعنی آج سے کوئی 70 سال پہلے یا اس سے کچھ پہلے ان بیماریوں کی کوئی ویکسین بھی نہیں تھی۔ بچوں کی بیماریاں ہوتی تھیں لیکن بچوں کے لیے بھی کوئی ویکسین تیار نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اس زمانے میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو پھر علاج بڑا مشکل ہو جاتا تھا، مرض لا علاج ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ جو ڈاکٹر حسین علوی ہیں، انہوں نے ان کا جو واقعہ بیان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ فرانس میں ایران کے ڈاکٹر حسین علوی کو بھی بلایا گیا، ایک سیمینار تھا، اور جہاں پر ایک ویکسین تیار ہونے کے حوالے سے گفتگو تھی کہ ایک ویکسین تیار کی جا رہی، اور جس کو فرانس کے شہر جینیوا میں منعقد کیا گیا تھا۔ اور پھر لکھا ہے کہ ٹرائل ہو رہے ہیں لیکن ابھی یہ جو ویکسین تیار ہوئی تھی اس کا استعمال شروع نہیں ہوا تھا۔ یہ فرماتے ہیں مجھے تہران سے دور دراز علاقے میں جانا تھا، وہ بس سے سفر کر رہے تھے۔ راستے میں جب بس ان کی خراب ہو گئی، ڈرائیور نے کہا 3 گھنٹے لگیں گے بس کی مرمت۔ آواز آئی کہ پاس کے گاؤں والے آ گئے، آواز سنی، شور سنا، انہوں نے سوچا کیوں نہ یہ 3 گھنٹے اس دیہات کے بیماروں کو دیکھ لوں۔ میں ڈاکٹر تھے نا، ظاہر ہے، انہوں نے سوچا کیوں نہ انسانیت کی خدمت کروں، 3 گھنٹے میرے پاس ہیں، اس دوران میں اس گاؤں کے بیماروں کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ لوگوں نے جب سنا کہ ڈاکٹر آیا ہے تو سب لوگ آنے لگے۔ انہی میں ایک شخص اپنی بیمار بیٹی کو لے کے آیا، اور اسے وہی بیماری تھی کہ جس کی ویکسین وہاں تیار کی گئی تھی، اور یہ ڈاکٹر علوی جس ویکسین کی تیاری میں شریک بھی ہوئے تھے۔ تو سوئٹزرلینڈ کی لیب میں یہ تیار ہو رہی تھی، اور جینیوا میں اس کی جب یہ جینیوا کی لیب میں بھی یہ تیاری ہوئی تو آپ نے وہاں پہ شرکت کی تھی اس کی تیاری میں۔ تو کہتے ہیں ڈاکٹر کہ میں نے بچی کو دیکھا، میں ہنسا بھی اور رویا بھی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بچی کو دیکھا تو میں اس کو دیکھ کے ہنسا اور رویا۔ وہ جو ایک دیہاتی اپنی بیٹی کو لے کے آیا تھا، تو کہا کہ اس لیے رویا بھی اس لیے کہ اس بیماری کا ویکسین جینیوا کی لیبارٹری میں تیار ہو رہا ہے، اور رویا اس لیے کہ ابھی وہ ویکسین دنیا میں کہیں باہر نہیں مل رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ انہیں رونا آیا کہ کسی طرح سے اس بیماری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یہ بچی ہے ابھی، اور باپ اس کو لے کر آئے اور بڑا مجبور دکھائی دیتا ہے۔ ایسے میں اس بچی کے باپ نے کہا آپ میری بچی کا علاج کریں گے؟ اور اب میں نے وہ کام کرنے کا سوچا، یعنی یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر علوی کہہ رہے ہیں میں نے وہ کام کرنے کا سوچا جو ایسے موقع پر ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، یعنی خالی سرنج لے کر ڈسٹل واٹر بھر کے لگا دیتے ہیں مریض کی تسلی کے لیے۔ میں نے سوچا کہ اپنی دواؤں، یہ سوچ کر میں نے اپنی دواؤں کا کیس کھولا، اور جو ہی وہ کہتے ہیں میں نے کیس کھولا دیکھا کہ اس میں وہی ویکسین جو وہاں تیار ہو رہی تھی اور جس کی تیاری میں موجود تھا اس وقت، غلطی سے میرے باکس میں وہ آ گئی اور میرے ساتھ یہاں تک آ گئی۔ غلطی سے میں نے نہیں اٹھایا، میں نے جان کے اسے نہیں اٹھایا، بلکہ غلطی سے یہ آئی ہے، اور پھر یا تو ساتھ لے کر بھی میں آیا ہوں، محض غلطی۔ میں نے فوراً وہ ویکسین اٹھائی۔ ظاہر ہے کہ بڑے خوش ہوئے ہوں گے کہ یہی تو بیماری ہے بچی کو جس کی ویکسین تیار ہو رہی تھی، جس کی تیاری کے لیے وہ جینیوا گئے تھے، اور انہیں نہیں معلوم تھا، ان کے علم میں نہیں تھا، اور وہ تو ابھی اپنا دواؤں کا باکس کھول رہے تھے کہ سرنج نکالیں گے، اور جب کھولا اور نکالا تو دیکھا کہ سامنے ہی وہ ویکسین جو اس لیبارٹری میں تیار ہوئی تھی، اور وہ یقین سے کہتے ہیں کہ میں نے اس ویکسین کو اپنے باکس میں دواؤں کے نہیں رکھا تھا۔ اور پھر جب انہیں وہ ویکسین ملی تو فوراً وہ ویکسین اٹھائی اور بچی کو لگائی، اور کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد، یعنی کچھ وقفے کے بعد ویکسین لگنے کے وہ بچی آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہوئی، گویا سنبھلنے لگی، جو اتنی بیمار تھی اور جو لا علاج مرض تھا کہ جس کا ابھی تک علاج نہیں ہوا تھا، اور ویکسین اب تیار ہو رہی تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ بچی، انہیں لگا کہ وہ ٹھیک ہونے لگی اور اپنے باپ کے ساتھ چل کر اپنے پیروں سے جانے لگی۔ میں نے اس کے باپ کو بلایا اور میں نے کہا کہ تم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو، ایسے اتفاقات تو بہت کم ہوتے ہیں۔ بس کا خراب ہو جانا پہلے تو، پھر ڈرائیور کا 3 گھنٹے کا ٹائم دے دینا، میرا گاؤں والوں کو بلانا، میرا اس ریسرچ سینٹر میں جانا، اس میں شریک ہونا، اور غلطی سے ایک ویکسین کا میرے باکس میں پڑا رہنا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی بڑا عجب واقعہ ہے، اتفاق ہے یہ قدرت کا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ جس کی بیٹی کو میں نے ویکسین لگایا تھا، وہ دیہاتی، وہ شخص کہنے لگا کہ اس کو آپ ڈاکٹر صاحب اتفاق نہ کہیے، میری بچی کی یہ حالت تھی کہ میں بار بار ایک ہی جملہ کہتا تھا جو تسبیح
عباس قمی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، یا مولاتی یا فاطمہ تو اغثنی، یا مولاتی یا فاطمہ تو اغثنی، بار بار یہی دہرایا کرتا تھا۔ بار بار میں اسی تسبیح کو اس حوالے سے پڑھا کرتا تھا کہ لڑکی ذات ہے، میری بچی معذور ہو جائے گی، کیسے زندگی گزرے گی، کیسے زندگی بسر ہوگی۔ یا آپ جسے اتفاق کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بس خراب ہوئی اور پھر یہاں 3 گھنٹے کا آپ کا قیام ہوا اور پھر آپ نے سب مریضوں کو، ہمارے دیہات کے گاؤں کے لوگوں کو دیکھنا شروع کیا اور میری بچی کو آپ نے دیکھا اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ اتفاقاً یہ ویکسین آپ کے ساتھ آ گئی۔ ان کا کہ ایسا نہیں ہے، میں بار بار اسی تسبیح کو دہراتا تھا، اے میرے سید و سردار یا فاطمۃ الزہرا میری مدد کو پہنچیے، آقا زادی میری مدد کیجیے۔ 110 مرتبہ وہ کہتے ہیں ابھی بھی میں اس تسبیح کو پڑھ رہا تھا جس وقت آپ میری بچی کو یہ ویکسین لگا رہے تھے یا میری بچی کو دوا دے رہے تھے یا میری بچی کو دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے 110 مرتبہ اسے پورا کیا تھا تسبیح کو، اور آپ کے پاس سے آدمی نے آ کے کہا کہ ڈاکٹر آئے اور علاج کے لیے بلائے۔ یہ نہ آپ کا کمال ہے ڈاکٹر صاحب، نہ ویکسین کا کمال ہے، یہ تو میری شہزادی دو عالم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کہ نام کی طاقت ہے، کہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، بہت بڑی طاقت ہے آپ کے اس اسم گرامی نام نامی فاطمہ میں۔ بس 110 مرتبہ پڑھیں، مشکلیں حل ہوں گی اس نام نامی کے صدقے میں۔ ہم کو پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے کہ جب کوئی مشکل، جب کوئی پریشانی ہو، طہارت قلبی اور طہارت جسمانی کے ساتھ اپنی بیوی سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں توسل قائم کرتے ہوئے یا مولاتی یا فاطمۃ تو اغثنی 110 مرتبہ اول و آخر درود کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے اپنی حاجتیں اس رب جلی کی بارگاہ میں پیش کریں، تو جس طرح سے جناب سیدۃ النساء العالمین نے، شہزادی کونین نے اس دیہاتی کی بیٹی کو شفا دی، تو اسی طرح سب کی حاجتیں پروردگار عالم اس نام گرامی کے صدقے میں پوری کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ہاں یہ میں نے اینڈ کے لیے رکھا تھا، اب میں دوسرا یہ میں نے کتاب میں بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا۔